کہ دماغ ہے کیا۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ دو ملکوں کے درمیان لڑائی میں جہاز نہیں لڑتا، اس کے اندر بیٹھا پائلٹ کا دماغ لڑتا ہے۔ بیماری اور صحت دماغ سے ہوگی۔ دماغ کمزور ہے تو کوئی دوائی کام نہیں کرے گی جسم، اسے امپاسبل ٹارگیٹس دیں تو یہ آپ کو اچیو کر کے دے گا۔ کسی کام بتائیں کہ یہ کرنا ہے، کر کے دے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دماغ سے حکم منوانے کی بجائے اپنے آپ کو دماغ کے حوالے کر دیا کہ وہ جو چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ آپ ٹینشن لینا چاہیں تو لیں گے، نہ لینا چاہیں گے تو نہیں لیں گے۔ شیزوفرینیا دماغ کی کمزوری کی بیماری، او سی ڈی دماغ کی کمزوری کی بیماری، ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح مرگی دماغ کی کمزوری کی بیماری، ٹھیک ہے۔ سیڈیزم دماغ کی کمزوری کی بیماری، آؤٹزم دماغ کی کمزوری کی بیماری۔ جب ہم کسی کی توہین کرتے ہیں تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دماغ مضبوط کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دماغ۔ اس میں آپ کو دماغ کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، بہت ساری دماغی بیماریوں اور بہت ساری دماغی کیفیات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو دماغ کے بارے میں تھوڑا ڈسکرائب کرتے ہیں کہ دماغ ہے کیا اور اس کی ساخت کیسے ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ دماغ ہے کیا، اور آپ کا دوسرا پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے، اس کی فنکشننگ کیا ہے۔ یہ ریشوں کا مجموعہ ہے، ہر ریشہ عقل ہے، اور ان ریشوں کی تعداد ہے اربوں میں۔ لیکن اب تک تمام تاری ایجادات کے باوجود بجلی، آواز سے زیادہ رفتار والے جہاز، موبائل فون کی کئی ترقی یافتہ شکلیں، باقی کئی چیزیں جو ایجاد میں آئی ہیں، دیگر ایجادات، ان سب کچھ کے باوجود انسانی دماغ کے صرف چند ریشے کھلے ہوئے ہیں، چند سو کہہ لیں۔ کل کو اگر موبائل فون کی اس سے بھی ترقی یافتہ شکل آ جائے تو کوئی بعید نہیں ہوگا۔ اگر جہازوں کی رفتار، جنگی جہاز کی رفتار 10 گنا بڑھ جائے تو کوئی بعید نہیں ہوگا، کیونکہ انسانی عقل ابھی اربوں کی تعداد میں ریشوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بہت کچھ آگے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تمام علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، کتابیں جو پڑھتے ہیں، برین میں محفوظ رہتی ہیں۔ اور دماغ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر، سب سے افضل جگہ پر رکھا ہے۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ پورے جسم کو چلاتا ہے۔ دماغ مضبوط تو جسم مضبوط، دماغ کمزور تو جسم کمزور، پھر دماغ کمزور تو ایک کے بعد دوسری جسمانی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور دماغ کی اپنی بیماریاں، لوگوں کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے ذہنی امراض کی وجہ سے، لوگوں کی ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں ذہنی امراض کی وجہ سے، جسمانی معذوری کی وجہ سے نہ تعلیم رکتی ہے نہ ملازمت چھوٹتی ہے۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے، لوگوں کی ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک چیز بہت اہم ہے جس کے مریض اب آ رہے ہیں، وہ ہے اپنے آپ کو اذیت دے کر خوش ہونا۔
یہ ایک بیماری ہے، اور دوسرے کو اذیت دے کر خوش ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے، اپنے آپ کو سب سے اہم سمجھنا یہ بھی ایک بیماری ہے، احساس برتری بھی بیماری ہے، احساس کمتری بھی بیماری ہے۔ برین مضبوط ہو، ہم اس سے کام لیں تو یہ فتوحات کرتا ہے، یہ ایجادات کرتا ہے، یہ ریاضی کے نئے فارمولے بناتا ہے، یہ نئی سائنسیں مرتب کرتا ہے۔ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ وہ لیٹسٹ سائنس ہے، غالباً 72 میں بنی ہے۔ تو یہ جو ہے NLP بہت بڑی سائنس ہے، اور سائنسز بھی آ سکتی ہیں اور فتوحات بھی ہو سکتی ہیں۔ دماغ اتنی بڑی طاقت ہے کہ دو ملکوں کے درمیان لڑائی میں جہاز نہیں لڑتا، وہ تو لوہے کا ڈھانچہ، جہاز نہیں لڑتا، اس کے اندر بیٹھا پائلٹ کا دماغ لڑتا ہے۔ کیسے جنگ کرنی ہے وہ دماغ لڑتا ہے۔ دماغ میں کئی طرح کی صلاحیتیں ہیں، فتح اور شکست دماغ سے ہونی ہے، عدم برداشت اور برداشت دماغ سے ہونی ہے، غصہ اور نرمی دماغ سے ہونی ہے، محبت اور نفرت دماغ سے ہونی ہے، اور سب سے اہم نقطہ بیماری اور صحت دماغ سے ہونی ہے۔ دماغ کمزور ہے تو کوئی دوائی کام نہیں کرے گی جسم پر، دماغ پر ہی کام کرنا پڑے گا، دماغ ہی کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ دماغ کی فنکشن یہ ہے کہ یہ کارنامے انجام دیتا ہے، اسے امپاسبل ٹارگیٹس دیں تو یہ آپ کو اچیو کر کے دے گا، کسی کام بتائیں کہ یہ کرنا ہے کر کے دے گا۔ کیسے کر کے دے گا؟ میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا، یہ میرے ہاتھ ہیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، آپ کے ہاتھ آپ کے ماتحت ہیں، اس سے میں جو بھی کام کہوں میرے ہاتھ انکار نہیں کر سکتے۔ میں یہ پکڑنا چاہوں، میں کوئی اور چیز پکڑنا چاہوں، میرے ہاتھ میرا حکم مانیں گے۔ اسی طرح پاؤں، میں سیٹ سے اٹھنا چاہوں، دروازے تک جانا چاہوں، باہر جانا چاہوں، میرے پاؤں میرا آرڈر مانتے ہیں، کبھی نہیں انکار کرتے ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، ہم جدھر مرضی ان کے ساتھ دیکھ لیں، آگے دیکھ لیں، پیچھے دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، نہیں غصہ کرنا نہیں کرے گا۔ آپ ٹینشن میں لینا چاہیں تو لیں گے، نہ لینا چاہیں گے تو نہیں لیں گے۔ ہمارے پاس تو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی لاکھوں مثالیں ہیں، کسی نے ٹینشن نہیں لی، سارے آزمائشوں سے گزرے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم سارے ہی ٹینشن میں ہیں۔ ٹینشن انسانی دماغ کو کمزور کرتی ہے۔ صحیح۔ جب ہمیں غصہ آنا شروع ہو ہاں، تو احتیاط کریں، یہ آپ کو دماغ کو کمزوری کی طرف، ذہنی امراض کی طرف لے جائے گا۔ سر بتائیے گا کہ پھر انسانی دماغ کو کن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے؟ آپ نے کہا ٹینشن سے پہنچتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہو سکتے میں ہیں؟ عرض کرتا ہوں بہت ساری چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ جی۔ ہم عشاء کے بعد نہیں سوئیں گے، لیٹ سوئیں گے، ڈپریشن بھی آئے گا، انزائٹی بھی آئے گی، دیگر دماغی امراض بھی آئیں گے۔ میں ٹینشن اور انزائٹی کو ذہنی بیماریاں نہیں سمجھتا، ذہنی کیفیت سمجھتا، لیکن اگر کوئی بندہ پورا سال ہی رات 11 بجے سو رہا ہے، انزائٹی پختہ ہو جائے گی، ڈپریشن پختہ ہو جائے گا۔ ورزش نہ کرنا، پورے محلے میں کسی ایک بندے کو بھی اب ہم نہیں دیکھتے ورزش کر رہے، دوڑ لگا رہے، پارک خالی پڑی ہے۔ میں جاتا تھا فجر کے بعد، چاند بندی
आबादी पूरी सोई हुई है फजर के बाद। तो चंद घंटे जब हम सूरज डूबने के बाद सोए रहते हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है। इवन सूरज जब निकलता है तो उसकी जहरीली शुआएं चलते फिरते लोगों पर असरअंदाज नहीं होती, लेटे हुए सोए हुए पर वो असरअंदाज होती है। रात लेट सोने सुबह लेट उठने से इंसानों के दिमाग कमजोर हो जाते हैं, वर्जिश न करने से दिमाग कमजोर हो जाते हैं, सूखे सालन खाने से दिमाग कमजोर हो जाते हैं। जिसमें खून की कमी हो तो दिमाग की फूड भी ब्लड, दिमाग को खून नहीं मिला तो वो कमजोर होगा। तो मैंने तो अर्ज किया था 70% लोगों के का खून पूरा नहीं है। खून पूरा नहीं तो हाथ सुनोगे, पैर सुनोगे, दिमाग सुनोगा, काम नहीं करेगा। अगर खून उसे पूरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी खुराक में खून ही है। तो इसे फिर कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? एक तो सबसे पहले हमें खून पूरा करना है। दिमाग मजबूत करने के लिए। यस, दिमाग कमजोर हो जाता है, उसे फूड नहीं मिलती तो ठीक। ईशा के बाद सो जाए। किसी इंसान को जिसे कोई काम नहीं है, इस पर सिवा तो नाइट ड्यूटी वाले को भी नहीं है, उसको भी नुकसान पहुंचे, लेकिन चले फिर भी उसके रोजगार का मामला, वो अपनी जॉब नहीं बदल सकते। जो घर पर है वो क्यों 11 बजे तक रहे, वो 8 बजे खाना खा लिया फर्ज करें तो उसके बाद घंटे बाद उन्हें सो जाना चाहिए। अगर वो कोई जरूरी काम नहीं करता, खाली बातें कर रहे हैं घर पर, तो खाली बातें तो कोई जरूरी काम नहीं होता। आप सोए ताकि आपकी नींद पूरी हो, आपका खून पूरा हो। वर्जिश ना करने से जिसको ब्रेन को नुकसान होता है, वर्जिश से लाइट एक्सरसाइज से खून की रवानी बेहतर होती है, फ्लो बेहतर होता है। और जब खून थोड़ा होगा तो दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, हाथों तक नहीं पहुंचेगा, दूर के इलाकों तक नहीं पहुंचेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, कमजोर। तो जब दिमाग को इस तरह की कमजोरी का सामना करना पड़ता है तो क्या ये चीज फिर दिमागी अमराज का बायस बनती है? बिल्कुल, दिमागी अमराज की सिर्फ एक ही वजह दिमाग का कमजोर है, शिज़ोफ्रेनिया दिमाग की कमजोरी की बीमारी, ओसीडी दिमाग की कमजोरी की बीमारी, ठीक है। बाकी इस तरह मिर्गी दिमाग की कमजोरी की बीमारी, ठीक है। सैडिज्म दिमाग की कमजोरी की बीमारी, ऑटिज्म दिमाग की कमजोरी की बीमारी। तो दिमाग की कमजोरी से दिमागी अमराज जन्म लेते हैं। अब दिमाग कमजोर होने की एक वजह और भी था, जब हम किसी की तौहीन करते हैं तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उनमें हमारे बच्चे भी शामिल, खौफ के साए में न रखें, उन्हें तौहीन न करें, घरों में तू कहने का रिवाज खत्म करें, आप जनाब करें, सेल्फ-एस्टीम बढ़ाएं बच्चों की, उनकी हौसला अफजाई करें, इससे उनके दिमाग मजबूत होते हैं। जो बंदा बच्चा हर वक्त डरा रहता, कोई माँ ना ये कह दे, बाप ना ये कह दे, तो वो उनके बच्चों के दिमाग कमजोर हो जाते हैं। और चूंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उनकी तौहीन की जाए, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हम जो बड़ी मैच्योर एज के लोग होते हैं, हमें भी कोई हमारी तौहीन करे, हम भी अपसेट होते हैं। तो बच्चे का तो दिमाग ही छोटा सा होता है, चिड़िया जितना। वही चाइल्डहुड ट्रॉमा फिर बड़े होकर ज़हनी मैंने मरीज रिसेंटली देखे जिन्हें घरों में माँ ने एंटी लगाई, स्लब करके रख लिया, हमने सामने बिठा के पूछता, इस बच्चे के जिम्मेदार आप बताएं दोनों में से कौन है, कौन इसके साथ कौन है?
غصے سے پیش آتا تھا. صحیح. کبھی والد صاحب کہتے ہیں میں آتا تھا, کبھی والدہ صاحبہ کہتی. میں نے انہی دنوں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے رابطہ کیا. میں نے پوچھا آپ کو غصے والے ہیں یا آپ کی والد؟ انہوں نے کہا جی میرے پر. میں نے انہیں طریقے بتائے کہ آپ کو بچے کی عزت سے نفس بحال کیسے کریں. صحیح. وہ پڑھنا چھوڑ چکا ہے, پڑھ ہی نہیں پاتا. ذہنی امراض والے بچے پڑھ نہیں پاتے, ملازمتیں نہیں کر پاتے, ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. لو سیلف اسٹیم یس, لو سیلف اسٹیم گھروں سے اور سنیپ چیٹ جو ہے یس ذہن کی مضبوطی گھر سے مل رہی ہے. سنیپ چیٹ جو ہوتا ہے اس پہ کانفیڈینس نہیں ہوتا, کانفیڈینس نہیں آتا. عزت نفس آپ نے مجروح کر دی اس کی. بچوں کو محبت چاہیے, عزت چاہیے. عزت کسی نہیں اچھی لگتی, ہمیں اچھی لگتی ہے تو بچے کا تو ذہن اتنا سے. مثالیں ملتی ہیں نبی اکرام کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے بہت پیار سے پیش آتے ہیں. پیار سے پیش آتے جی. صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ دماغ مضبوط کرنے کے لیے طب نبوی یا علاج بالغذا کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ بہت ساری چیزیں دماغ مضبوط کرتی ہیں. دلیا دماغ مضبوط کرتا ہے, کھیر دماغ مضبوط کرتی ہے. دلیا بھی حدیث ہے, کھیر بھی حدیث ہے. دلیا کا یہ ہے کہ یہ دل اور دماغ سے بوجھ اتارتا ہے. صحیح. گندم کا دلیا, جو کا دلیا. پھر ہم کھیر کے بارے میں, اگر آپ غمگین ہیں تو کھیر کھائیں. صحیح. غم دور ہوتا ہے. غم دور ہوتا ہے. اگر آپ غمگین ہیں تو کھیر کھائیں. شہد والا پانی, پھر کھجور بھگو کر, یہ بھی حدیث شریف کا نسخہ. 3 5 یا 7 کھجوریں رات کو ڈال کر 1 گلاس پانی میں, صبح پہلے پانی پینا. حدیث شریف کا یہ ترتیب ہے, پہلے پانی پینا وہ میٹھا, اس کے بعد چمچ سے یا کانٹے سے کھجوریں کھانی ہیں. کھجوروں کا بوٹا بچا ہوا کھانا ہے. یہ خواہ وہ پھیکی ہی کیوں نہ ہوگی وہ کھانی ہے. وہ نسخے کا حصہ ہے. خشخاش دماغ کو مضبوط کرتی ہے, سکون دیتی ہے. سونف دماغ کی دوائی ہے. السی دماغ کی دوائی ہے. استوخدوس دماغ کی دوائی ہے. کالی مرچ دماغ کی دوائی ہے. سبز الائچی دماغ کی دوائی ہے. اور سوکھے تو کھلانے ہی نہیں ہے. جب بھی کھلانے بھگو کے چھلکا اتار کے. ناریل دماغ کو مضبوط کرتی. انار, آم دماغ کی دوائی ہے. کالے چنے بنے ہوئے, کشمش حدیثوں میں ہے. کالا انگور جو دانے والا ہوتا ہے وہ 21 دانے کھانے ہیں. دماغ کی بہت بڑی دوائی. کیلے دماغ کی بہت بڑی دوائی ہے. کالی مرچوں کا کہوا دماغ کی دوائی ہے. پھلوں میں سے آم بہت بڑی دوائی ہے دماغ کی. آلو سیب. چلیں, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی انفارمیشن ملی ہمیں آج برین کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. تھینک یو جی. بالکل. خدا حافظ. السلام علیکم.